شدہ نمازوں کا قضا کرنا ترتیب اس میں ہوگی یا نہیں، اور ترتیب کب تک رہے گی اور کب ساقط ہوگی، اس کے متعلق بتا رہے آگے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْفَوَائِتُ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ، اگر اس کی جمع ہو گئی وہ نمازیں جو اس سے پہلے بھی فوت ہو گئی تھی اور اب بھی فوت ہو گئی ہے، فوائد قدیمہ فوائد حدیثہ۔ فوائد قدیمہ سے مراد وہ نمازیں ہیں کہ جو توبے سے پہلے مثال کے طور پر قضا ہو گئی ہے، اور فوائد حدیثہ وہ ہے جو توبے کے بعد اس سے فوت ہو گئی۔ مثلا ایک شخص کا نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا زندگی میں، اس نے پھر توبہ کر دیا اور فوت شدہ نمازوں کی قضا لا رہا تھا، تو اس کی قضا شدہ جو پہلی والی نماز ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور اب توبے کے بعد بھی کچھ نماز اس سے قضا ہو گئی ہے، تو فوائد قدیمہ اور فوائد جدیدہ اب اس کی جمع ہو گئی۔ تو جب فوائد نمازیں پڑھ رہا تھا نا، اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ اور نمازی بھی اس کی قضا ہو گئی، لیکن 6 سے کم ہے، تو پہلی والی قدیمہ کہلائے گی اور بعد والی جدیدہ کہلائے گی۔ تو اب اسی صورت میں اگر یہ کیا کرے، وقتی نماز پڑھے اور جدیدہ فوت شدہ نماز اس کو یاد ہے، تو آیا اس کی یہ نماز ہوگی وقتی نماز یا نہیں ہوگی؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو وقتی نماز ادا کر رہے ہیں نا، یہ اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ جو قدیم نمازیں ہیں نا اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس نے ترک کی تھی، تو شریعت نے زجراً اس کے لیے یہ حکم دے دیا کہ یہ جو نمازوں کی قضا کرے گا نا، یہ قضا اس کی درست نہیں ہوگی، اور قدیمہ نمازیں ایسی سمجھی جائے گی گویا کہ انہا لم یکن، گویا کہ ہے ہی نہیں اس کے ذمے میں۔ تو جب قدیمہ نماز آپ اس سے نکال لے تو جدید نماز تو تعداد میں کم ہے نا 6 سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر قضا نمازوں کی تعداد 6 سے کم ہو جاتی ہے۔ جب 6 سے کم ہو جائے اور اس کو یاد بھی ہو تو وقتی نماز کا پڑھنا درست نہیں بنتا، لیکن یہ مذہب بعض لوگوں کا ہے۔ صحیح مذہب وہی ہے جو جمہور کا ہے کہ چاہے قدیم نماز اس کو یاد ہو یا حدیث نماز اس کو یاد ہو نا، اور یہ جو وقتی نماز پڑھ رہے تھے یہ نماز اس کی ہوگی، کیونکہ قدیمہ اور جدیدہ کو ملا کر تعداد 6 یا اس سے زیادہ بنتی ہے، اور ایسی صورت میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ بیان کرتے فرمایا کہ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ یا وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْفَوَائِتُ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ، اگر جمع ہو جائے وہ نمازیں جو اس سے پہلے فوت ہو گئی تھی اس کو قدیمہ کہتے ہیں، توبے سے پہلے یا کسی بھی صورت کی ہو، والحدیث اسی طرح نئی نمازیں اس کی فوت ہو گئی ہے، اگر اب وقتی نماز پڑھ رہے قیلا تو فرمایا گیا ایک بات یہ کی گئی کہ یجوز الوقتیۃ مع تذکر الحدیثۃ، کہ اب اس کی جو نئی فوت شدہ نماز اگر وہ اس کو یاد بھی ہے نا تب بھی اس کی وقتی نماز درست ہے، کیونکہ لکثرت الفوائد، کہ وقتی فوت شدہ نماز اگرچہ کم ہے لیکن قدیمہ کے ساتھ مل کر سب کو یکجا کر کے فوائد کی تعداد زیادہ بنتی ہے، اور جب فوائد کی تعداد 6 یا 6 سے زیادہ ہونا 5 سے زیادہ ہو تو اس صورت میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، اور یہی قول کیا ہے، مفتہ بھی ہی ہے، اور یہی درست ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وکیل بعض علماء کا قول یہ ہے کہ لا یجوز، یہ جو وقتی نماز پڑھے گا نا وقت والی نماز یہ نہیں ہوگی، وَيُجْعَلُ الْمَاضِي، اور پہلی والی جو کیا ہے گزشتہ زمانے کی گزشتہ فوت شدہ نماز قضا شدہ نمازیں وہ کر دی جائے گی، سمجھی جائے گی کأن لم یکن، گویا کہ تھی ہی نہیں اس کے ذمے میں، زجرا له عن التہاون والتکاسل، تاکہ اس کے لیے زجر بنے، تنبیہ بنے کہ اس نے سستی لاپرواہی کیوں کی تھی، لیکن یہ قول غیر مفتہ بھی ہے۔ آگے فرما رہے وَلَوْ قَضَى بَعْضَ الْفَوَائِدِ، اگر بعض فوت شدہ نمازوں کی قضا کرتا جائے، یعنی فوائد جو کیا ہے ابھی سری گئی ہے
اور وقتیہ کے درمیان مثلا ترتیب لائے کہ ہر نماز کے ساتھ یہ کیا کر رہے، قضا نماز پڑھ رہے، یہاں تک قضا کرتا رہا کہ کیا ہوا، حتی قل ما بقیا، کہ وہ نمازیں جو اس کے ذمے میں باقی تھی نا وہ کیا ہو گئی، کم ہو گئی، یعنی 5 تک اس کی تعداد ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جب 5 تک تعداد رہ جائے تو اسی صورت میں عادت ترتیب عند البعض، بعض کے نزدیک ترتیب دوبارہ لوٹ کر آتی ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا نا کہ ترتیب ساقط ہو گئی، والساقط لا يعود، لیکن یہ اس مسئلے سے الگ حکم ہے، وہ دوسری چیزوں میں حکم ہے کیا، ساقط لا يعود، یہاں پر ترتیب دوبارہ عود کر آتی ہے، وهو الاظہر، یہی ظاہر روایت ہے۔ فإنه روی عن محمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ امام محمد سے ایک اور روایت بھی آئی ہے، مروی کی گئی ہے، فی من، اس شخص کے متعلق کہ مثلا ترک صلاة یوم ولیلہ، کہ اگر اس کی نمازیں فوت ہو گئی ہے ایک دن اور ایک رات کی، یعنی 5 نمازیں اس نے چھوڑی ہے، وجعل یقضی من الغد، اور لگا وہ شخص اس میں کہ کل سے اگلے دن وہ قضا کرنے لگا، مع کل وقتیت فائتہ، ہر وقتی نماز کے ساتھ فوت شدہ نماز پڑھ رہے، مثلا گزرے دن کی 5 نمازیں اس کے رہ گئی ہے، اور آج کے دن صبح مثلا اس نے وقتی نماز بھی پڑھی، اس کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھی، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ 5 نمازیں آج کے دن یہ پڑھے گا تو اس کے ساتھ 5 کی قضا بھی ہو جائے گی۔ تو فالفوائد جائزۃ علی کل حال، یہ جو فوت شدہ نمازیں پڑھ رہے نا پچھلے دن کی تمام نماز اس کی درست ہو گئی، علی کل حال کا کیا معنی کہ مقدم کر کے پڑھے وقتی نمازوں پر یا مؤخر کر کے پڑھے، بہر صورت درست ہے، والوقتیات، اور یہ جو وقتی نمازیں ہیں نا، یہ جو آج کی نمازیں پڑھ رہا تھا، یہ فاسدۃ، سب کے سب فاسد ہے، اس صورت میں کہ ان قدمہا، کہ اگر وقتی نماز کو مقدم کرے کس پر، فوت شدہ نماز پر، وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ وقتی نماز اس لیے نہیں ہوگی نا کہ لدخول الفوائد فی حد القلہ، کہ فوت شدہ نمازیں حد قلت میں داخل ہے، 5 سے کم ہے نا، 5 6 سے کم ہے، جب 6 سے کم ہو تو ترتیب واجب ہوتی ہے، اور اس نے ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا۔ وَإِنْ أَخَّرَهَا، اسی طرح اگر اس نے وقتی فوت شدہ نمازوں کو مقدم کیا اور وقتی نماز کو مؤخر کیا، فَكَذَلِكَ، اسی طرح اس کی پھر بھی جو ہے وقتی نماز درست نہیں ہوگی، إِلَّا الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ، ہاں عشاء اخیرہ والی جو نماز عشاء کی نماز وہ درست ہو جائے گی، کیونکہ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ، کہ اس کے ظن میں اس کا یہ خیال ہے کہ اب میرے ذمے میں کوئی فوت شدہ نماز نہیں، اب وہ فوائد نمازوں سے سبق دوش ہو چکا ہے، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تو اس کی عشاء نماز درست ہوگی، کہ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ حَالَ أَدَائِهَا، کہ جس وقت یہ ادا کر رہا تھا۔ تو دیکھ امام محمد سے نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کیا کرے، قضا شدہ نمازوں کی قضا کرے، فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے، اور اس کی تعداد 6 سے کم ہو جائے نا، تو پھر اس صورت میں ترتیب واجب ہے۔ ترتیب کا کیا معنی کہ پہلے تم ان نمازوں کو لوٹاؤ، اس کے بعد وقتی نمازیں پڑھا کرو، مثلا پچھلے دن کی 5 نمازیں رہ گئی ہے تو صبح سے پہلے کیا کرے، یا صبح کے وقت میں اس کی قضا کرتا جائے، یہاں تک کہ اگر صبح کا وقت تنگ ہو جائے وہ تو الگ بات ہے، پھر صبح کی نماز پڑھے، اس کے بعد پھر باقیہ نمازوں کی کیا کرے، قضا کرے۔ اگر قضا نہ کرے اور اس صورت میں ترتیب بھی واجب ہے تو اس کی وقتی والی نماز خراب ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ترتیب کی صورت میں پہلے قضا نمازوں کا لوٹانا واجب ہے، اس کے بعد وقتی نماز کا لوٹانا واجب ہے، پڑھنا واجب ہے۔ ہاں 3 چیزوں کی وجہ سے ترتیب واجب نہیں، ایک یہ ہے کہ وقت تنگ ہو، نمبر 2 کیا ہے کہ مثلا فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جائے، یعنی 6 کی تعداد کو پہنچ جائے کہ چھٹی نماز کا وقت خارج ہو جائے، پھر اس صورت میں کیا ہے اس پر ترتیب واجب نہیں۔ اسی طرح سے یا جو وقتی نماز پڑھ رہا تھا وہ بھول چکا تھا، تو اسی صورت میں بھی درست ہو جائے گی۔
آگے فرمائے کہ ومن صلی العصر، اگر ایک شخص عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، وہو ذاکر، اس کو اچھی طرح یاد ہے کہ انہ لم یصلی الظہر، کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں ہے، تو فہی فاسدۃ، اس کی عصر والی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ اس کے ذمے میں 6 نمازوں سے زیادہ یا 5 نمازوں سے زیادہ قضا نماز نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذمے میں ہو لیکن اس نے قضا کر دی ہو اور ذمے میں نماز باقی نہ رہے، تو اسی صورت میں ترتیب واجب ہونے کی وجہ سے یہ عصر والی نماز فاسد ہوگی۔ الا اذا کان فی آخر الوقت، ہاں اگر عصر کا آخر وقت ہو جائے، یعنی وقت تنگ ہو جائے کہ صرف عصر کی نماز ہی ادا کرنا ممکن ہو، زیادہ وقت نہ بچ سکے، تو پھر عصر کی نماز درست ہو جائے گی۔ وہی مسئلۃ الترتیب، و ترتیب والا مسئلہ ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ وہی مسئلۃ الترتیب، یہ متن نہیں ہے، یہ صاحب ہدایت کا کیا ہے قول ہے۔ تو فرمائے کہ وَإِذَا فَسَدَتِ الْفَرْضِيَّةُ، اب جب اس کی فرضیت فاسد ہوگی اس صورت میں کہ مثلا کسی کے ذمہ میں قضا نماز ہے اور وقتی نماز پڑھ رہے، تو اب یہ بتاؤ کہ اصل نماز بھی باطل ہے یا اصل نماز باطل نہیں ہوگی، نفل وغیرہ بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر کسی نے وقتی نماز پڑھی اور اس کو قضا نماز یاد ہے، وقت کے اندر تنگی نہیں ہے، تو اسی صورت میں اس کی فرضیت فاسد ہو گئی، لیکن لا یبطل اصل الصلاۃ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، شیخین کی نزدیک اصل نماز باطل نہیں ہوگی۔ اصل کا کیا معنی کہ یہ جو نماز پڑھی نا یہ نفل بن جائے گی وقتی نماز۔ وعند محمد رحمۃ اللہ علیہ یبطل، امام محمد سے کے نزدیک یہ جو وقتی نماز اس نے پڑھی نا کچھ بھی نہ رہی، نہ تو نفل بنی نہ فرض بنی، یعنی باطل ہوگی۔ وجہ یہ کہ لأن التحریمۃ عقدت للفرض، کہ یہ جو تحریم اس نے باندھا تھا نا، یہ کس لیے باندھا تھا؟ تاکہ فرض نماز پڑھے، تو تحریم کا انعقاد فرضیت کے لیے کیا گیا تھا۔ فإذا بطلت الفرضیہ، جب فرض نماز والی جو فرضیت ہے وہ باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، تو بطلت التحریمۃ اصلا، یعنی رأسا، کہ اب تحریم بھی کیا ہوا سرے سے، اصل سے، بیخ سے، بنیاد سے باطل ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ تحریم وسیلہ ہوتا ہے مقصود کی طرف، مقصود کیا ہے کہ فرض یا نفل اس کے ذریعے سے ادا کرے، جب مقصود نہیں رہا تو وسیلہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ مقصود کے بطلان سے وسیلے کا بطلان بھی آ جاتا ہے۔ وَلَهُمَا، شیخین حضرات فرماتے کہ نہیں، ٹھیک ہے فرضیت تو باطل ہو گئی لیکن اصل جو نماز نا وہ باطل نہیں ہوئی، یعنی یہ نماز اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ اب ایسا کرے کہ پہلے فوت شدہ نماز ادا قضا کرے، اس کے بعد یہ وقتی نماز جو پڑھی تھی نفل بن گئی تھی نا، دوبارہ پڑھے۔ وَلَهُمَا، شیخین فرماتے کہ انہا عقدت لأصل الصلاۃ، کہ تحریم جو باندھا جاتا ہے نا نفس صلات کے لیے باندھا جاتا ہے، البتہ اس کے اندر وصف الگ چیز ہے، وصف فرضیت یا وصف نفل۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی چیز کا وصف باطل ہو جائے، صفت باطل ہو جائے، تو اس سے اس کی اصلیت باطل نہیں ہوتی۔ علماء شیخین فرماتے کہ انہا عقیدت لأصل الصلاۃ، اصل صلات کے لیے یہ تحریمہ باندھ گیا تھا، البتہ یہ نماز موصوف تھی بوصف الفرضیہ، فرضیت کی صفت سے۔ فلم یکن من ضرورت بطلان الوصف بطلان الاصل، فلم یکن من ضرورت بطلان الوصف بطلان الاصل، کہ ضروری نہیں کسی چیز کا اصل باطل ہو جائے یا کسی چیز کا وصف باطل ہو جائے تو اصل بھی باطل ہو جائے، یعنی یہ قاعدہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کا اصل باطل ہو جائے تو وصف بھی ساتھ باطل ہو جاتی، کیونکہ وصف بغیر اصل کے قائم نہیں رہتی۔ اوصاف جو ہے کسی ذات کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جب ذات نہ رہے تو وصف بھی نہیں رہتا، لیکن اگر کسی چیز کا وصف ختم ہو جائے نا، ضروری تھوڑی ہے کہ اصل ختم ہو جائے، جیسے کہ کیا ہے لال ہے موتی ہے، کہ اگر اس کی رنگت ختم ہو جائے، اس کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جائے، موتی تو ختم نہیں ہوتا نا، موتی تو باقی رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ فرضیت ایک وصف ہے، جب وصف نہیں رہا تو اس سے اصل باطل نہیں ہوگا۔ تو
تو بطلان اصل سے بطلان وصف نہیں آتا، ہاں بطلان ذات بطلان اصل سے وصف کا بطلان بھی آتا ہے۔ تو جب یہاں پر اس کی فرضیت ختم ہو گئی نا تو نفل ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز اس کے لیے ایک وصف فرض کے طور پر، جب وصف ختم ہوا تو یہ نماز اصل رہ گئی۔ اصل کا کیا معنی کہ تصویر هذه الصلاة نافلة له، یہ نماز اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ ثم العصر، پھر یہ عصر کی جو نماز اس نے پڑھی ہے نا فوت شدہ نماز سے پہلے، تو یفسد فسادا موقوفا، یہ فاسد ہوگی فساد موقوف کے ساتھ۔ موقوف کا کیا معنی کہ اگر اس کے بعد فوت شدہ نماز کو کیا کرے ادا کرے تو اس کی اصل نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر یہ کرے نا کہ 6 نمازوں کے بعد ہی فوت شدہ نماز ادا کرے تو پھر یہ عصر والی نماز اس کی درست بن گئی۔ حتی لو صلی 6 صلوات، اگر اس شخص نے اس فوت شدہ نماز کی قضا نہیں کی، اس عصر کے بعد اور نمازی بھی ملائی، 6 نمازی پڑھی اور اس کی قضا نہیں کی، ولم یعید الظہر، اور ظہر والی نماز اس نے ادا نہیں کی، اس کا اعادہ نہیں کیا جو قضا شدہ تھی، تو انقلب الکل جائزا، تمام نمازیں جو اس نے پڑھی ہے نا یہ جائز بن گئی، درست بن گئی، ٹھیک ہو گئی، کیونکہ ترتیب اب ثابت ہو گئی کہ کثرت جو ہے کیا ہے 6 سے ثابت ہو جاتی ہے، تو ترتیب بھی ختم ہو گئی، اب اس کی نماز درست ہو گئی۔ وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وعندہما، صاحبین کی نزدیک، یفسد فسادا باتا، بالکل ہی کیا ہے فساد بات کے ساتھ فاسد کے فسادا باتا من قطعا لا جواز لها بحال، کسی بھی صورت میں یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ وقد عرف ذلك في موضعه، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر پہچانا جائے گا، معلوم ہو چکا ہے، وہاں پر اس کا ایک الگ بحث ہے کہ سقوط ترتیب اس نماز میں ہے جو کثرت کے بعد واقع ہو، اور وہ نماز جو کثرت سے پہلے پڑھی جائے نا اس کے اندر ترتیب ثابت نہیں، جب ترتیب ثابت نہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ آگے فرمائے کہ وَلَوْ صَلَّى الْفَجْرَ، اگر ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھی، وَهُوَ ذَاكِرٌ، اور اس کو یہ یاد ہے کہ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ، کہ میں نے وتر کی نماز نہیں پڑھی، وہ فوت ہو گئی، تو فَهِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، کہ اس کی وتر والی نماز فاسد صاحبین کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک فاسد نہیں۔ وَهَذَا بِنَاءٌ، اور یہ مسئلہ اس پر مبنی ہے کہ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ، کہ وتر امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، تو جب واجب ہے نا تو پہلے اس کا پڑھنا چاہے، اس کے بعد فجر پڑھے۔ سنت عندهما، اور صاحبین کی نزدیک تو سنت ہے، اور سنت کا تو ضروری نہیں، اگر وہ قضا ہو جائے تو قضا ہی ہوگی، اس کی قضا ہی نہیں، اگر قضا کرے کسی اور وجہ سے جو کہ دلائل موجود ہے تو اس درجے کی نہیں نا کہ اس سے وقتی نماز فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہے نا تو فجر کی نماز درست رہی، کیونکہ ولا ترتیب فیما بین الفرائض والسنن، کہ وتر صاحبین کے نزدیک سنت ہے تو فرض میں اور سنت میں کوئی ترتیب نہیں، تو لہذا اس کی فجر والی نماز درست ہو گئی۔ وعلی هذا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے، اس مسئلے پر آگے چلاتے ہوئے، متفرق کرتے ہوئے، اذا صلی العشاء، اگر ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم توضأ، پھر وضو کیا، وصلی السنۃ والوتر، اور سنت اور وتر کی نماز اس نے پڑھی، ثم تبین، پھر اس کو کسی طرح سے واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ انہ صلی العشاء بغیر طہارت، کہ میں نے عشاء کی جو نماز پڑھی تھی وہ تو بغیر طہارت کی پڑھی تھی، تو فعنده يعيد العشاء والسنة دون الوتر، امام ابو حنیفہ کی نزدیک اگر کل یا کسی بھی وقت اعادہ کرنا چاہے نا
یا اگر اسی ذات اعادہ کرنا چاہے پھر تو سنتوں کی اعادہ بھی کرے گا، کیونکہ جب سنت مال فرض رہ جائے تو پھر اس کا اعادہ ہوتے، اور یہاں پر وقت بھی اس کا اپنا وقت ہے رات والا، تو امام سے کہ نزدیک عشاء کی بھی قضا کرے گا، یعنی اعادہ کرے گا. اعادہ مانا یعنی خلل کی وجہ سے، اور وہ سنت جو 2 رکعت سنت ہے نا اس کا بھی اعادہ کرے. دون الوتر، وتر کا اعادہ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وتر کا وقت داخل ہو جاتا ہے عشاء کے وقت کے داخل ہونے سے، اور اس پر ترتیب واجب تھا کہ پہلے عشاء پڑھے پھر وتر پڑھے، اور نسیان کی وجہ سے یہ ترتیب ساکت ہو جاتی ہے. جو نماز اس نے پڑھی ہے غلطی سے پڑھی نا، بے وضو ہو کر بغیر طہارت کے، تو لہٰذا اب اس پر ضروری کیا کرے، اس وتر کا اعادہ کرے. اور یہ وتر ایک فرض مستقل ہے، ایک واجب مستقل ہے، ایک علیحدہ چیز ہے، تو اس لیے درست ہو گئی. دون الوتر لأن الوتر فرض علیحدہ عنده. امام سے کہ نزدیک وتر کی نماز مستقل نماز ہے، ایک علیحدہ نماز ہے. البتہ صرف تبعیت ہے اس کی کہ عشاء کی تابع نماز ہے، لیکن وہ طبیعت اب اس کی ختم ہو گئی نا، مستقل طور پر ادا کی گئی، اب ہو گئی. وعندهما يعيد الوتر ايضا. صاحبین کی نزدیک وتر کا اعادہ بھی کرے گا. وجہ یہ ہے کہ لکونہ تبعا یا تابعا للعشاء، کہ وتر کی نماز کیا ہے؟ عشاء کی تابع ہے، اور جو چیز تابع ہونا اس کا مطبوع سے پہلے ادا کرنا درست نہیں. لیکن صحیح بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک ہے کہ یہ تبعیت اب ختم ہو گئی، لہذا صرف سنتوں کا اعادہ کرے، اور اسی طرح عشاء کی نماز کا اعادہ کرے اگر فی الوقت ہے یعنی فی اللیل. ہاں اگر وقت گزر جائے، صبح کے بعد قضا کرنا چاہے تو پھر صرف عشاء کی قضا کرے، سنتوں کی نہ کرے. واللہ اعلم بالصواب.